बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पैसे ख़त्म हो जाए सीने पर हाथ रखकर 35 बार ये पढ़ लो, दौलत से माला माल हो जाओगे। सारी जिंदगी दौलत ख़त्म न होगी, अल्लाह आपको अरबपति बना देगा। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज 500 करोड़ भी मांगो मिल जाएगा। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ 35 बार फलना है। नाज़रीन कराम, आज बहुत ही नायाब, मुजर्रब और आजमूदा वजीफा बताने लगा हूँ। आज का वजीफा आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफा है। वो मेरी भाई बहन जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठी हुई है, वो मेरी बहन भाई भी ये वजीफा लाजमी करे, जो वीडियो को इसलिए देखने के लिए आए हैं कि उनके जेब में पैसे नहीं है, उनके जेबों में दौलत नहीं है। कहीं ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये वजीफा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरी बहन भाई जो सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो मेरी भाई घरों में बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको घर के अंदर किसी ने बांध दिया हो। जैसे वो घर से निकलने करते हैं काम के लिए, उनका एक तो दिल नहीं लगता। किसी काम में हाथ डालते हैं, नुकसान हो जाता है। किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फायदा होता ही नहीं। इनके जो हालात थे वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मुहतरम नाज़रीन, ये रिस्क को लाने के लिए, पैसे को हासिल करने के लिए वो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ। उन मेरे भाइयों बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं, हमें फायदा नहीं होता, उनको मैं ये वजीफा बता देता हूँ। ये वजीफा नाज़रीन, आप लोग आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना। नाज़रीन, चाहो तो आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो, चाहो तो जुहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद, पांचों वक्त की नमाज के बाद भी जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं, किसी वजह से फल नहीं पाते, तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद आसान और बेहद मुजर्रब, पढ़ने में जितना आसान है अमल में इतना ही वजनी है। नाज़रीन कराम, आप लोग कहते हैं कि हमें फलना नहीं आता। कुछ मेरे बहन भाई कमेंट करते रहते हैं कि हमें फलना नहीं आता, कोई आसान वज़ाइफ बताए जाए। नाज़रीन, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोगों को आज बहुत ही आसान वजीफा बताने लगा हूँ और बहुत ही आसान सा वजीफा है। और आप लोग अगर इस वजीफे को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफे को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों की जो माली हालात है, इन हालात को आप पूरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह आपको इतना रिज़्क़ अता कर देंगे, इतना दौलत अता कर देंगे, लोगों में इंशाअल्लाह आप खुद लोगों को बांटने वाले बन जाएंगे। अगर आज आप बेरोजगार हो, आज आप पैसों के बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ पिलाते हो, आपको लाजमी फल लेना चाहिए। और नाज़रीन, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी न छोड़ेगा। अब जो मैं वजीफा बताने लगा हूँ, तो आप लोगों को वजीफा पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। आपको वजीफा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, आज के दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो। चाहो तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, नहीं तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लेना। जिस तरह नमाज के बाद पढ़ना है उसी तरीके से चलते फिरते पढ़ना है। दोनों वक्तों में आपको ही एक तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। नमाज के बाद पढ़ो तो भी यही तरीका होगा, और अगर घर में चलते फिरते कहीं पर बैठे हो, सुकून से तो पढ़ लो तो भी यही तरीका होगा। सबसे पहले नाज़रीन, इस हाजत की आपको नियत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो, इसकी नियत लाजमी कीजिएगा।
آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے ہو، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، اچھی جاب چاہیے ہو، آپ قرض دار ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے قرض اتر جائے، تو اس کے لیے نیت کیجیے گا کہ میرے قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو پورا سا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسانوں کو چاہیے اپنے جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف سے رجوع کرے، فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے بچیے اور کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ ایک جگہ روایت ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشکسالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمہ اللہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے یہ آیات پڑھے جن میں استغفار کو بارش، مال اور اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کو 35 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بر بر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے جن لوگوں کو پریشانی لاحق رہتی ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لے جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اب آپ کو سب سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ لینا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ناظرین، آپ کی یہ وظیفہ کرتے وقت صرف 10 سے 15 منٹ لگے گی، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائی دے گی
جیسے ہی آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 7 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھے گا، اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجیے گا، پھر آپ نے صرف 35 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور 35 مرتبہ یا رزاق، اور ان کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ کرنے میں تو کچھ منٹ لگے گی، لیکن اس وظیفے کے معجزے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھے گا 3 مرتبہ جو شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجت کی نیت کیجیے گا، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کرے درود پاک پڑھے تو دعا مانگ لیجیے گا۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے۔ مزید وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ کنجوسی مت کیا کرے، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہمارے ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کرے۔ جزاک اللہ۔